تصور کریں کہ ایک چائے کا کپ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو خود بخود ہوا میں اڑتے، آپس میں جڑتے اور واپس ایک مکمل کپ بنتے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں۔ ریت کا قلعہ لہروں سے مٹ جاتا ہے، لیکن سمندر کی لہریں کبھی خود بخود ریت کو ایک قلعے کی شکل نہیں دے سکتی۔ چیزیں ہمیشہ ٹوٹتی کیوں ہیں، جڑتی کیوں نہیں؟ کائنات کی ہر شے، ہر نظام ترتیب یعنی آرڈر سے بگاڑ اور انتشار یعنی ڈس آرڈر کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کائنات کا ایک سب سے بنیادی قانون ہے، جسے فزکس کی زبان میں انٹروپی کہتے ہیں۔ انٹروپی کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں بگاڑ یعنی ڈس آرڈر ایک قدرتی عمل ہے۔ توانائی بکھر رہی ہے، ستارے ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور وقت صرف ایک ہی سمت میں تباہی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جسے کائنات کی کوئی طاقت، کوئی ستارہ اور کوئی بلیک ہول نہیں توڑ سکتا۔ ہر چیز کو بالآخر بکھرنا ہے، ٹوٹنا ہے اور مٹنا ہے، لیکن یہی ہر انسانی تاریخ کا سب سے چکرا دینے والا اور سائنس کا سب سے پراسرار سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا اس خوفناک تضاد یعنی کنٹراسٹ پر غور کیجیے۔ اگر اس کائنات کا پہلا اور آخری اصول صرف بگاڑ اور تباہی یعنی ڈکے ہے، تو ہم یہاں کیسے موجود ہے؟ اگر کائنات کا قدرتی بہاؤ اندھے پن اور انتشار کی طرف ہے، تو ہمارے ارد گرد یہ بے عیب اور شاندار ترتیب، یہ پرفیکٹ آرڈر کہاں سے آ گئی؟ انٹروپی تو چاہتی تھی کہ بگ بینگ کے بعد صرف گرد اور گیس کا ایک بے ہنگم طوفان ہو، لیکن اس کی بجائے اربوں کہکشائیں ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ رقص کر رہی ہیں۔ انٹروپی تو چاہتی تھی کہ ایٹم بکھر کر بے جان مٹی بن جائے، لیکن اسی مادے نے آپس میں جڑ کر ایک دھڑکتا ہوا دل، ڈی این اے کی پیچیدہ کوڈنگ اور سوچتا ہوا دماغ بنا دیا۔ یہ تضاد اتنا ہی حیرت انگیز ہے جیسے ایک انتہائی خوفناک، سب کچھ اڑا دینے والا طوفان کے اس کے بالکل بیچوں بیچ آپ کو ریت کا ایک انتہائی خوبصورت اور نازک محل بچا ہوا اور بنا ہوا مل جائے، جیسے وہ طوفانی ہوائیں چھو بھی نہ رہی ہو۔ طوفان اسے مٹانا چاہتا ہے، لیکن کوئی طاقت اسے بچائے ہوئے ہے۔ کائنات کو اپنے قوانین کے مطابق ہمیں یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم ایک فزیکل امپاسبلٹی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر ہمارے فزکس کے تمام قوانین، ہماری سائنس اور ہماری عقل سب بے بس ہو جاتے ہیں، اور جب عقل اور سائنس جواب دینے سے قاصر ہو جائیں تو ایک ہی سوال ابھرتا ہے، وہ کون ہے؟ جب کائنات کا ہر قانون ہمیں مٹانے پر تلا ہے تو وہ کون ہے جو بگاڑ اور تباہی کے اس کائناتی طوفان کے بیچوں بیچ ترتیب اور زندگی کی شمع کو جلائے ہوئے ہے، جو فزکس کے ان اندھے قوانین کو لگام ڈالے ہوئے ہے؟ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے یا تباہ نہ ہو جائے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ عربی لفظ تزولہ کا مطلب صرف ہٹنا نہیں، بلکہ زوال پذیر ہونا، بکھر جانا یا تباہ ہونا، یعنی انٹروپی جیسا ہی ہے۔ کائنات کا قدرتی بہاؤ اور فزکس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہر چیز بکھر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد قوت ہے جس نے اپنی قدرت سے اس ٹوٹتی اور بکھرتی ہوئی کائنات کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے۔ یہ تو محض ایک جھلک ہے، اصل حیرت تو ابھی باقی ہے۔ آپ کے اس سفر میں آپ انسانی عقل اور فزکس کی آخری حدیں دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جدید سائنس کی بے بسی اور اپنے رب کی وہ عظیم قدرت، ایک ایسی سچائی جو کسی بھی غیر جانبدار انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے اور اسے بغیر کسی بحث کے سجدے پر مجبور کر دے۔ سائنس کہتی ہے کہ آج سے 13.8 ارب سال پہلے یہ پوری کائنات ایک انتہائی چھوٹے اور بے پناہ کثافت والے نقطے میں قید تھی، اسے سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ پھر بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ لیکن یہاں تھرمو ڈائنامکس کا پہلا قانون یعنی فرسٹ لا آف دا تھرمو ڈائنامکس سائنس کے سامنے ایک ناگزیر دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ قانون تو کہتا ہے کہ توانائی یعنی انرجی نہ تو خود بخود پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی فنا کی جا سکتی ہے۔ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ۔ اب ذرا منطق اور لاجک سے سوچیں۔
اگر توانائی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو اس سنگولیرٹی کے اندر توانائی کا وہ پہلا اور بے پناہ اظہار کہاں سے آیا؟ وہ پہلی انرجی کس نے ڈالی؟ جب جدید فزکس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اس سوال پر آ کر مکمل طور پر خاموش ہو جاتی ہے اور سائنس یہاں بے بس ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو مادے، توانائی اور فزکس کے ان قوانین کا محتاج نہیں؟ وہ کون ہے جس نے مکمل عدم یعنی نتھنگنیس سے، بالکل صفر سے، اس کائنات کو وہ پہلی توانائی بخش دی جس نے کائنات کی گھڑی کو چلا دیا؟ وہ کون ہے جو وقت کی شروعات اور بگ بینگ سے بھی پہلے موجود تھا؟ قرآن کریم اس کا ایک قطعی، منطقی اور عظیم الشان جواب دیتا ہے: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی سب سے پہلا ہے اور وہی سب سے آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3۔ وہ الاول ہے، the first ہے، یعنی اس کا وجود وقت، مادے اور توانائی کی تخلیق سے پہلے بھی کامل تھا، اور چونکہ وہ سب سے پہلا ہے اور فزکس کے قوانین کا محتاج نہیں، اس لیے اس نے کائنات بنانے کے لیے اس سے پہلے کسی خام مال کی ضرورت نہیں۔ وہ کریشن ایکس نیہیلو کر سکتا ہے۔ اسی سائنسی اور کاسمولوجیکل حقیقت کو قرآن کریم ایک اور مقام پر انتہائی خوبصورتی اور قطعی علمی درستگی کے ساتھ بیان کرتا ہے: بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہ آسمان اور زمین کا ابداع کرنے والا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117۔ یہاں قرآن کریم کا انتخاب کردہ لفظ بدیع، ابداع، اپنے اندر ایک پوری کاسمولوجی سمیٹے ہوئے ہے۔ عربی زبان میں محض کوئی چیز بنانے کو بدیع نہیں کہتے۔ بدیع کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل عدم یعنی ایبسولوٹ نتھنگنیس سے پیدا کرنا، بغیر کسی پہلے سے موجود مادے، توانائی یا نمونے کے وجود میں لانا۔ سائنس حیران ہے کہ جب تھرمو ڈائنامکس کے پہلے قانون کے مطابق انرجی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی تو وہ سنگولیرٹی میں کہاں سے آئی؟ قرآن کریم انتہائی منطقی جواب دیتا ہے کہ وہ پہلی انرجی کسی مادی عمل کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ وہ خالصتاً اس ہستی کے امر کن یعنی ہو جا کا نتیجہ تھی، جو الاول ہے، وہ بدیع ہے، وہ مکمل عدم سے کائنات کو جنم دینے والا حقیقی خالق ہے۔ لیکن حیرتوں کا یہ کائناتی سفر یہی ختم نہیں ہوتا۔ اگر کائنات کو ملنے والی وہ پہلی توانائی سائنس کے لیے ایک راز ہے، تو اس عظیم دھماکے کے فوراً بعد جو کچھ ہوا اس نے دنیا بھر کے فزسسٹ کی نیندیں اڑا دی۔ فزکس اور تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون یعنی انٹروپی یہ فیصلہ سناتا ہے کہ کسی بھی بے قابو دھماکے کا نتیجہ صرف اور صرف تباہی، افراتفری، کیاس اور مکمل بگاڑ ہوتا ہے۔ لیکن ذرا اس ناممکن حقیقت پر غور کریں۔ جب کائنات کا بگ بینگ ہوا تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد کائنات کسی اندھے اور بے ہنگم طوفان کی شکل میں نہیں بکھری، بلکہ وہ ایک شاندار، بے عیب اور حیرت انگیز حد تک محتاط ترتیب کے ساتھ وجود میں آئی۔ سائنس کی زبان میں اسے انتہائی لو انٹروپی سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بگ بینگ کے نتیجے میں اس لو انٹروپی حالت کے پیدا ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ سائنسی اور منطقی طور پر اس قدر ناممکن کیوں ہے؟ فرض کریں آپ ایک بند کمرے میں کھڑے ہیں جس میں کاغذات، اینٹیں اور لکڑیاں بے ترتیبی سے پڑی ہیں۔ آپ اس کمرے میں ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے۔ طوفان کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہر چیز مزید بکھر جائے گی، لیکن ذرا تصور کریں طوفان سے، اور جب طوفان آتا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے کاغذات، جب طوفان جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے کاغذات ایک مکمل انسائکلوپیڈیا بن کر میز پر رکھے ہیں، اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر خوبصورت دیوار بن چکی ہیں، لکڑیاں تراشی جا چکی ہیں، ایک پرفیکٹ کرسی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ پاگل پن ہے، دھماکہ صرف تباہی لاتا ہے، وہ کبھی چیزوں کو اس قدر کمال، ترتیب، آرڈر میں نہیں جوڑ سکتا۔ لیکن سائنس چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔
कायनात का अपनी इस कामिल तरतीब यानी लो एंट्रोपी स्टेट के साथ बनना इतना नामुमकिन है कि मशहूर फिजिसिस्ट और नोबल इनामी याफ्ता सर रोजर पेनरोज ने इसका रियाजियाती हिसाब लगाया। उन्होंने हिसाब लगाया कि बिग बैंग के वक्त कायनात के खुद ब खुद इतनी बेहतरीन तरतीब में आ जाने का इम्कान कितना था। जवाब में जो अदद आया उसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। वो अदद था 1 के मुकाबले में 10⁻123। ये अदद कितना बड़ा है, अब ज़रा इस इम्कान यानी इस चांस की होलनाकी को समझें। ये कोई 1% या इशारिया 1% चांस नहीं है। इसका मतलब है कि आप सिफर लिखी, उसके बाद इशारिया यानी पॉइंट लगाएं और फिर सिफर लिखना शुरू करें। अगर आप 1 सिफर लिखते हैं तो ये 10वें हिस्से का चांस है, यानी इशारिया 1। 2 सिफर लगाते हैं तो 100वें हिस्से का चांस है। लेकिन रॉजर पेनरोज का अदद बताता है कि इशारिया के बाद इतने सिफर लगाएंगे कि अगर आप पूरी ज़मीन को कागज़ बना लें और इस पर सिफर लिखते जाएं, फिर भी ये सिफर ख़त्म नहीं होंगे। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आप कायनात के हर सितारे, हर सियारे, यहाँ तक कि इस कायनात में मौजूद हर एक एटम पर एक सिफर लिखते, तब भी कायनात के सारे एटम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इस इशारिया के बाद आने वाले सिफर ख़त्म नहीं होंगे और इन लातादाद सिफरों के बिल्कुल आखिर में जाकर 1 आएगा। इस अदद का सीधा और साफ मतलब एक ही है, ये काम खुद ब खुद नहीं हो सकता। ये मैथमेटिकल तौर पर, मंतकी तौर पर और साइंसी तौर पर 100% नामुमकिन है। किसी अंधे हादसे में इतनी बेऐब तरतीब लाने की सलाहियत नहीं होती। जब फिज़िक्स कहती है कि बिग बैंग सिर्फ बिगाड़ लाता है और रियाजी कहती है कि इस तरतीब का खुद ब खुद बन जाना कतई नामुमकिन है, तो फिर वो कौन है? वो कौन है जिसने इस बिग बैंग के बीचों बीच कायनात की हर शे को इतने कमाल और हिसाब के साथ चुनकर अपनी अपनी जगह पर रख दिया? आज से 1400 साल पहले, जब साइंस सिंगुलैरिटी और थर्मोडायनामिक्स के कवानीन से नावाकिफ थी, एक किताब ने इसका बिल्कुल मंतकी जवाब दिया। इसने बताया कि ये तवानाई और ये कामिल तरतीब हादसा नहीं है, बल्कि एक इंतहाई बाखबर ज़ात का इरादा है, और हमने हर चीज़ को एक अंदाजे यानी मुकर्ररा मिक़दार और हिसाब के साथ पैदा किया है। सूरह कमर आयत नंबर 49। इसने बताया कि ये बिग बैंग, ये तवानाई और ये कामिल तरतीब हादसा नहीं है, बल्कि एक इरादा है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 फरमाती है, वलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रतकन फफतकनाहुमा। क्या इन लोगों ने जिन्होंने कुफ़र किया गौर नहीं किया कि आसमान और ज़मीन आपस में जुड़े हुए थे, एक ही इकाई थे, फिर हमने इन्हें फाड़ कर अलग कर दिया। ये कायनात ना तो खुद ब खुद बनी और ना ही इसे हमेशा रहने के लिए छोड़ दिया गया है। इसे एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए एक इंतहाई कामिल और मुख्तात तरतीब यानी फ़ाइन ट्यूनिंग के साथ डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ज़रा तसव्वुर करें, ये डिज़ाइन कितना बारीक और खौफनाक था। क्या आप जानते हैं कि इस कायनात की पैदाइश के साथ ही फ़िज़िक्स का एक ऐसा शफ़ाफ़ कानून हरकत में आ गया जो इस पैदा होती हुई कायनात को इसके पहले ही सेकंड में मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर देने वाला था? बिग बैंग और तवानाई के इस पहले तूफ़ान के बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने आज तक जदीद साइंस और फिज़िक्स को हैरत में डाला हुआ है। इसे बैरियन एसिमेट्री या इसे मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री कहा जाता है। क्वांटम फिज़िक्स का अटल कानून है कि जब भी खालिस तवानाई यानी एनर्जी से मादा बनता है तो इसके साथ बिल्कुल उतनी ही मिकदार में एग्जैक्टली इसका दुश्मन यानी ज़िद मादा एंटी मैटर भी बनता है। ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर फना कर देते हैं। बिग बैंग के फ़ौरन बाद बिल्कुल यही हुआ। मादा और एंटी मैटर बने और एक दूसरे से टकरा कर फना होने लगे। उसूल और फिज़िक्स के कवानीन के मुताबिक इन्हें 100% बराबर होना चाहिए था और इनके टकराव के बाद इस कायनात में कोई एटम, कोई सितारा और कोई इंसान बाकी रहना नहीं चाहिए था, यानी कोई भी मैटर, सिर्फ खाली खला और रोशनी बचनी थी। लेकिन यहीं पर फिज़िक्स की बेबसी शुरू होती है। किसी नामालूम वजह से जो साइंस को अब भी नहीं मालूम, हर एक अरब यानी 1 बिलियन
اینٹی میٹر کے ذرات کے مقابلے میں مادے کے 1 ارب اور 1 ذرہ پیدا ہوا۔ وہ 1 ارب ذرات تو آپس میں ٹکرا کر فنا ہو گئے، لیکن اربوں کی اس جنگ میں جو مادے کا 1 ذرہ 1 in a billion فالتو بچ گیا، آج کی یہ پوری کائنات، یہ اربوں کہکشائیں، یہ زمین اور آپ کا وجود اسی 1 ذرے سے مل کر بنا ہے۔ سائنس آج تک سر پکڑ کر بیٹھی ہے کہ کائنات کے اس اندھے اور بے شعور دھماکے میں مادے اور اینٹی میٹر کی وہ پرفیکٹ برابری ٹوٹی کیسے؟ وہ 1 ذرہ جس نے ہمیں وجود بخشا، وہ ذرہ کیوں تھا اس بے رحم تباہی کے بیچ؟ اس قدر باریک اور ناقابل یقین حساب کس نے رکھا؟ جب سائنس اس 1 ارب میں 1 in a billion کے حساب پر آ کر بے بس ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے مادے کے پلڑے میں 1 ذرہ زیادہ رکھ کر فنا ہوتی ہوئی کائنات کو ہمیشہ کے لیے وجود بخش دیا؟ فزکس جسے ایک نامعلوم راز یعنی انسولوڈ مسٹری کہتی ہے، قرآن کریم اسے اپنے خالق کی وہ بے عیب منصوبہ بندی قرار دیتا ہے جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہ تھا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک انتہائی باریک اور کامل اندازہ یعنی ایگزیکٹ پروپورشن مقرر کر دیا۔ کائنات کا وجود کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ 1 ارب کے مقابلے میں 1 ذرے کا حساب اسی کامل اندازے اور ترازو کا حصہ تھا جسے فزکس کے قوانین نہیں بلکہ اس کائنات کا رب کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ کائنات کا وہ پہلا فیصلہ کن مرحلہ تھا جہاں فنا اور بقا کی جنگ میں بقا کو حیرت انگیز طور پر جیت ملی۔ 1 ارب کے مقابلے میں وہ 1 ذرہ جو فنا ہونے سے بچ گیا، اس نے اربوں سال کا سفر طے کیا، کہکشائیں بنائی، نظام شمسی بنایا اور آخر کار ہمارے اس نیلے سیارے ہماری زمین کی بنیاد رکھی۔ کائنات کا سٹیج تو تیار ہو چکا تھا، لیکن کائنات بچ تو گئی مگر یہ اب بھی مکمل طور پر بے جان، خاموش اور مردہ تھی۔ انٹروپی کا عفریت مرا نہیں تھا، وہ اب بھی جاگ رہا تھا۔ بگاڑ اور تباہی کا قانون اب بھی کائنات کی ہر چیز کو مٹانے کے لیے تیار تھا۔ پھر اس مردہ کائنات میں انٹروپی کے خلاف بغاوت کی وہ سب سے بڑی چنگاری کیسے پھوٹی؟ مردہ مٹی، بے جان کاربن اور پانی نے فزکس کے قوانین سے بغاوت کر کے اچانک آپس میں جڑ کر ایک دھڑکتا ہوا دل اور سوچتا ہوا دماغ کیسے بنا دیا؟ اس وحشت ناک، قاتل اور بے رحم کائناتوں کے بیچوں بیچ ہماری بقا کے لیے اس زمین کے گرد وہ نظر نہ آنے والی ڈھالیں کس نے تان دی؟ اور سب سے ہولناک سوال، کیا فزکس کا یہ قانون، یہ کائناتی بگاڑ اور انٹروپی صرف مادے تک محدود نہیں، یا یہ انسان کی روح اور اس کے اعمال پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ سورہ عصر کا وہ کون سا سائنسی اور روحانی راز ہے جو ہمیں کائناتی خسارے یعنی تباہی سے بچا سکتا ہے؟ یہ سب ہم دیکھیں گے غور و فکر کی اگلی قسط میں، کیونکہ کائنات کا بننا تو صرف ایک شروعات تھی، اصل حیرت اور زندگی کی وہ عظیم بغاوت تو بھی باقی ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ اس کہانی کا اگلا حصہ آپ کا کائنات کو دیکھنے کا اور خود کو دیکھنے کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ کائنات، اس کی یہ بے عیب ترتیب اور ہمارا یہ وجود کوئی اندھا حادثہ نہیں ہے۔ آج کے اس سفر میں جو سچائی ہم نے سائنس اور قرآن کریم کی روشنی میں دیکھی، یہ علم صرف سن کر بھول جانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آج کے اس کائناتی سفر نے آپ کی سوچ کو جھنجھوڑا ہے، اگر اس نے آپ کے اندر اپنے خالق کی عظمت کا احساس جگایا ہے، تو یاد رکھیں، اب یہ سچائی آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ اس شعور کو بانٹنا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اب ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، خاندان والوں اور خاص طور پر ہماری نئی نسل کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ سائنس اور اپنے رب کے کلام کے اس عظیم اور خوبصورت تعلق کو پہچان سکے۔ غور و فکر کا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ اگلے حصے کے اس عظیم سفر تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد سفیان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔